الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حضرات अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके रूबरू सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में मुसलमानों से मुखातब होकर फरमाया व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम रूगर्दानी करोगे अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम को लाएगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और ये तुम्हारी जगह आने वाली कौम तुम्हारी जैसी ना होगी। ये आयत हजरात उम्मत की गाफिल नस्लों को मुतनब्बह करती है। उम्मत मुस्लिमा की गाफिल नस्लें जो मकसद हयात से गाफिल हो जाएं, ज़िंदगी के मकसद से गाफिल हो जाएं, दीन से दूर हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के हुकूक़ और उसके तकाज़ों को फरामोश कर दें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि ऐसी नस्लों के हक़ में मेरी पकड़, मेरी गिरफ्त इस शक्ल में आने वाली है कि मैं ऐसी नस्लों को सफ़े हस्ती से मिटा देता हूँ और उनकी जगह दूसरी कौमें जन्म लेंगी जो उनकी जैसी ना होंगी। हज़रात, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में हम सब नाजुक तरीन हालात से गुज़र रहे हैं। पिछले 2-4 खुतबों से हम आपके सामने इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हालात जिनसे हम गुज़र रहे हैं, ये हालात अपने अंदर हमारे लिए बड़ा पैगाम रखते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि गौर करें, फ़िक्र करें, सोचें
کہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے اور بھارت کا مسلمان حالات کے اس نازک موڑ پہ کیوں آ کھڑا ہے. یہ غور کرنا، یہ تدبر کرنا، یہ جائزہ لینا ازحد ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، غور و فکر کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا ہے کہ ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری پسپائی اور ہمارے زوال کا پہلا سبب ہم خود ہیں. ہمارا دشمن، ہمارا مخالف، اس کی سازشیں، اس کی تدبیریں، اس کی چالیں یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. ہماری ذلت اور رسوائی کا ہمیشہ پہلا سبب ہم خود ہیں. ہماری غفلت، دین سے ہماری دوری، اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں سے ہماری ناآشنائی، یہ ہمارے زوال اور ہماری ذلت کا پہلا اور بنیادی سبب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں: اذا تبايعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. آپ نے فرمایا جب تم اینا کی بے کرنے لگ جاؤ. اینا کی بے ایک ناجائز بزنس جو جا کے آخر میں سود سے جڑتا ہے، یوں سمجھیے کہ سودی کاروبار کی ایک شکل ہے. وہ کہا کہ جب تم اینا کی بے کرنے لگ جاؤ، یعنی تمہارے بزنس حرام ہو جائے، تمہارا لقمہ حرام کا ہو جائے، تم حرام کھانے لگو، حرام پینے لگو، حرام پہننے لگو، حرام عمارتوں میں رہنے لگو. اذا تبایعتم بالعینہ ورضیتم بالزرع، اور آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کھوں سب کچھ سمجھ بیٹھو. کھیتی باڑی ہے، ہماری گائے ہیں، ہمارے بیل ہیں، ہمارے جانور ہیں. ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ، اور دنیا کے پیچھے پڑ کر، دنیاوی مال و متاع کے پیچھے پڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو. سلط اللہ علیکم ذلا، ایسی ذلت کی مار اللہ تمہیں مارے گا، ایسی ذلت رب العالمین تم پہ مسلط کرے گا. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دینکم. اس ذلت سے نکلنے کا کوئی راستہ تمہیں کام نہیں آئے گا. ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے تم اس ذلت سے نکل سکتے ہو، اور وہ ہے سچے دل سے، صدق دل سے اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونا. حضرات، حالات کا تقاضا ہے، حالات جو ہمارے مخالف، ہوائیں جو ہماری مخالف چل رہی ہیں، ہمارا مخالف جو سازشیں کر رہا ہے، ہمارے خلاف جو منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کی اولین شرط اور اولین تدبیر یہ ہے اللہ کی جانب صدق دل سے رجوع کریں. امت کے افراد، امت ساری کی ساری اجتماعی سطح پر اپنی خطاؤں کا احساس کرے، اپنی غفلت کا احساس کرے، اپنی لغزشوں کا احساس کرے. ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ کی جانب رجوع ہو، کثرت سے استغفار کرے، توبہ نصوح کرے اور توبہ صادقہ کرے. یہیں سے امید کی کرن جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور یہیں سے وہ اجالا نکلتا ہے جس اجالے سے حالات کی ظلمتیں دور ہو سکتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا، خلیفہ وقت پریشان ہو گئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے جتنے گورنر ہیں سارے گورنروں کو خط لکھا کہ زلزلہ آیا ہے اور یہ غضب الہی کی دلیل ہے، یہ اللہ کے غصے کی دلیل ہے. لہٰذا اپنی اپنی عوام کو اور اپنی اپنی رعایا سے کہیں وہ صدق دل سے توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ کی جانب رجوع ہوں. حالات کو دیکھ کر سوچنے کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ حالات جب بھی ہمارے مخالف جائیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں: ان امتی جعلت عافیتها فی اولها وسیذیب آخرها بلاء وامور تنکرونها فمن احب ان يحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. آپ نے فرمایا ان امتی جعلت عافیتها فی اولها، میری امت کی ابتدائی نسلوں میں عافیت رکھ دی گئی ہے. پیارے نبی کے زمانے کے لوگ، پیارے نبی کے بعد جو تابعین اور تبع تابعین کا دور آیا، یہ نسلیں
آپ نے کہا بعد کی امتوں کے مقابلے میں میری امت کی ابتدائی نسلوں میں عافیت ہے، امن ہے، امان ہے، چین ہے، سکون ہے۔ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، اور میری امت کی آخری نسلیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی، آخری نسلوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، بڑی ناگوار باتیں دیکھنی ہوں گی، بہت ساری چیزیں میری امت کی آخری نسلوں کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ آج اور مستقبل میں ہم جن جن حالات سے گزرتے ہیں، احادیث میں اس کی جانب اشارے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کی آخری نسلوں کو بڑے امتحانات سے گزرنا پڑے گا، لہذا مقابلہ کیسے ان امتحانات کا؟ آپ نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةِ، جو یہ چاہتا ہو کہ ان تمام فتنوں سے بچ کر، نار جہنم سے بچ کر جنت کا حقدار خود کو بنانا چاہتا ہو، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، حالات کتنے بگڑ کیوں نہ جائیں، ہوائیں کتنی مخالف سمت میں کیوں نہ چلنے لگیں، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، ہر شخص کو چاہیے وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرے، وہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ اپنا سلوک اور اپنا رویہ درست رکھے۔ دیکھو مشکل حالات میں، مشکل گھڑیوں میں، مشکل ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ایمان کے ذریعے خالق سے اپنے تعلقات کو استوار رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، تو وہیں اپنے حسن سلوک، اپنے اخلاق کے ذریعے اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں کہ حالات کتنے کیوں نہ بگڑ جائیں، اللہ سے تمہارا رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہاری جانب سے ہمیشہ اچھا سلوک ہو، سامنے والا کیا کر رہا ہے کیسا کر رہا نہیں، تم اپنی جانب سے اچھا سلوک ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہو۔ حضرات، اگر آج ہم اب بھی نہ جاگیں، حالات جس قدر نازک ہو چکے ہیں، ہم ہندوستانی مسلمان اگر اب بھی نہ جاگیں تو یاد رکھو اللہ کا قانون استبدال اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ہم اپنا محاسبہ نہ کریں، خود احتسابی نہ کریں، دین کی طرف رجوع نہ ہو، توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، اپنی غلطیوں کا اقرار نہ کریں، اپنی خطاؤں کا اعتراف نہ کریں، اللہ کا یہ قانون استبدال جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم میرے دین پر عمل کرنے سے روگردانی کرو گے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا، دوسری نسل کو لائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یاد رکھنا۔ اس گرفت سے بچانا چاہتے ہو، اس پکڑ سے بچانا چاہتے ہو، قانون کی اس پکڑ میں آنے سے بچنا چاہتے ہو، ضروری ہے کہ اجتماعی سطح پر، اجتماعی طور پر ہم سب دین کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کی جانب رجوع ہوں۔ تاریخ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بڑی عبرت رکھی ہے، اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کی پریکٹیکل اور عملی مثالیں تاریخ اپنے پاس رکھتی ہے۔ یقین نہیں آتا، اسپین کی تاریخ پڑھ لینا، اسپین کی تاریخ پڑھ لینا، آپ کو معلوم ہے اسپین ایک ایسا ملک ہے جس طرح ہم نے ہندوستان میں 800 سال تک حکومت کی، اسپین میں بھی مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی۔ سن 90 ہجری کے قریب میں اسلام اسپین میں داخل ہو گیا تھا، اور آج کیا صورتحال ہے؟ 800 سال جس اسپین پہ مسلمانوں کا اقتدار رہا، 800 سال جس اسپین پہ مسلمان حکومت کرتے رہے، اور جس اسپین کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، آج کیا صورتحال ہے؟ آج وہاں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے، آج وہاں اقتدار کرسچنوں کے ہاتھ میں ہے، غیر مسلمین کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کا نام و نشان تک دور دور تک نظر نہیں آتا، اور رہ گیا ہے تو کیا ہے جانتے ہیں؟ صرف عمارتیں ہیں، عالیشان عمارتیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے شاندار دور خلافت میں بنائی تھیں۔ تو یہ اسپین کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لہذا ہوشیار ہو جاؤ، اس نازک حالات کے آنے سے پہلے، اس انجام کے آنے سے پہلے، اس نتیجے تک پہنچنے سے پہلے اپنے خطا کار ہونے کا اقرار کر لو، اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کر لو۔ یہ اقرار، یہ اعتراف اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے انجام کو بہتر سے بہتر کرے گا۔ اور ہنگامی حالات کے لیے مسائل الگ ہوتے ہیں، ہنگامی حالات کے لیے فتوے الگ ہوتے ہیں۔ عام فتووں کو اٹھا کے ہنگامی حالات پہ آپ منطبق نہیں کرنا، یہ غلطی مت کرو۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ ہنگامی حالات میں مسائل کیسے بدلتے ہیں۔ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کو چھو سکتی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کوئی اجنبی عورت
کسی اجنبی مرد کو چھو نہیں سکتی، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو چھو نہیں سکتا، ہم کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کر سکتے، یہ عام فتویٰ ہے جو عام حالات کے لیے۔ لیکن وہی اگر بات جنگ کی آ جائے، وہی بات اگر لڑائی کی آ جائے، جنگوں میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ زخمی مسلمانوں اور زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرے۔ عہد نبوت میں حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتی تھیں۔ کیا کرتی تھی غزوات میں شریک ہو کر؟ ایک تو کھانا وانا بنایا کرتی تھیں صحابہ کے لیے، اور دوسرا بڑا کام صحابیات یہ کرتی تھیں، جو صحابہ زخمی ہو جاتے تھے ان کو میدان جنگ سے باہر لا کے ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، خواتین کرتی تھیں۔ کون صرف جو محرم ہوتی تھی وہ کرتی تھیں، غیر محرم خواتین کرتی تھیں۔ یہاں کیوں چھونا جائز ہو گیا؟ ہنگامی حالات ہیں، عام فتوے یہاں اس پہ منطبق نہیں ہوا کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے، ان کی مرہم پٹی دیکھو ایک صحابیہ نے کی جو صحابیہ کے ان کے لیے محرم نہ تھی، غیر محرم تھیں، انہوں نے ان کی مرہم پٹی کی۔ اور جب مرہم پٹی کرتے ہیں چھونا پڑے گا اجنبی کو، ہنگامی حالات میں قوانین بدل جاتے ہیں۔ تو یہ سچویشن، جس سچویشن میں مظاہرات ہو رہے ہیں، یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یوں کہیے ایسے ہی ہنگامی حالات ہیں۔ اور پھر محترم بھائیو یہ بات بھی یاد رکھو، یہ غلط ہے کہ آپ ہندوستانی حالات کے لیے فتویٰ عرب کے علماء سے پوچھیں۔ عرب کے سارے علماء ہماری سر آنکھوں پر، دل و جان سے ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ فتوے کا قانون یاد رکھو، فتویٰ حالات کو سامنے رکھنے دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے حالات ہیں وہی صحیح فتویٰ دے سکتے ہیں۔ یہاں کے حالات کے لیے یہاں کے علماء سے مسائل پوچھے جانے چاہیے، یہاں کے حالات کے لیے یہاں کے علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، یہ طبقہ جو وہاں کے فتووں کو یہاں منطبق کرتا ہے، اس کی سوچ اور اس کا ذہن یہ ہے کہ ہندوستان کا علم معتبر نہیں ہے اور ہندوستان میں کوئی معتبر عالم نہیں ہے۔ واللہ میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر خوارج کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ حالات جس کے سامنے ہوتے ہیں وہی فتویٰ دے سکتا ہے۔ ابھی میں نے ایک مثال دی آپ کو، حالات بدلنے سے فتوے کیسے بدلتے ہیں۔ چور کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ چور کے سلسلے میں حکم ہے کہ ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت، چوری کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، یہی ان کا بدلہ ہے، اور یہی اللہ کی جانب سے مقرر کی ہوئی سزا ہے ان کے حق میں۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، یہ قانون ہے، نص قرآن ہے، قرآن کی صراحت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قحط سالی آ گئی، قحط آ گیا، بھکمری آ گئی، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس دور میں، ان حالات میں جب قحط سالی مسلط ہوئی اور لوگ دانے دانے کو ترسنے لگ گئے تھے، اس وقت جن لوگوں نے چوری کی ان کے ہاتھ نہیں کاٹے حضرت عمر نے۔ اس وقت چور کے ہاتھ کاٹنے کو حضرت عمر نے درست نہیں سمجھا۔ ٹھیک، غلطی کر رہا ہے، چرانا وہ جب بھی ہو، چوری چوری ہے، غلطی غلطی ہے، لیکن ہاتھ کاٹنے کی جو بات ہے، کہا کہ حالات اس حد کو نافذ کرنے کے متقاضی نہیں ہیں۔ چور چرایا ہے، ہو سکتا ہے انتہا درجے کی مجبوری، جس مجبوری میں شریعت بھی وقت ضرورت خنزیر کے گوشت کو کھانے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم، کہ خنزیر کا گوشت وغیرہ کھانا تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ سچویشن ایسا آ جائے، مر رہا ہے، جان جا رہی ہے بھوک سے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جان بچانے کی مقدار میں تم کھا سکتے ہو۔ ان جیسے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ کے اس حکم کو قحط سالی کے ایام میں نافذ نہیں کیا۔ یہ علم والے ہی جانتے ہیں، یہ علماء ہی جانتے ہیں۔ جو لوگ صرف انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فتوے پڑھ لیتے ہیں، معاف کیجئے، وہ لکیر کے فقیر بن کر صرف ان کی نظر الفاظ پہ ہوتی ہے، نہ وہ حالات کو جانتے ہیں، نہ وہ فتووں کو منطبق کرنے اور چشمہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس لیے للہ ان بحثوں کو ختم کرو، ان مباحثوں کو ختم کرو، یہ بحثوں میں الجھے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ حضرات، ایک بات
جو اس موقع سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، حالات سے جو سبق ہمیں لینے ہیں اور حالات اپنے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے جو پیغام رکھتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ موجودہ حالات میں حضرات میڈیا کی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کا سنہرا موقع ہے۔ آج ہماری زندگی اور ہماری لائف میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ چاہے پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، صبح ہوتی ہے سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں کہ اخبار پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو پڑھتے نہیں، اخبار جیسے چاٹ لیتے ہوں۔ اور پرنٹ میڈیا سے بڑھ کر الیکٹرانک میڈیا، نیوز چینلز کے سامنے ہم روزینہ بیٹھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں۔ میڈیا جو دکھاتا ہے وہ دیکھتے ہیں، میڈیا جو سناتا ہے وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات حالات کا ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے، ہم سب کو، آپ سب کو، ہمیں اپنی ذمہ داری ان حالات میں بھولنا نہیں چاہیے۔ کون سی ذمہ داری؟ حضرات آج ضروری ہے ہم اور آپ اپنی ذمہ داری اور اپنے فرض منصبی کو نہ بھلائیں، جو کہ دعوت اللہ ہے، دعوت و تبلیغ۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت امت اللہ کے دین کی امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری۔ حالات کتنے بگڑ کیوں نہ جائیں، حالات کتنے خراب کیوں نہ ہو جائیں، اس ذمہ داری سے کبھی چھٹی نہیں۔ حالات کتنے بھی بگڑ نہ جائیں، مکے کے حالات سے تو برے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جن آزمائش بھرے حالات سے گزر رہے تھے، مشرکین مکہ چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی دعوت و تبلیغ کی ایکٹیویٹیز کو رکا دیں یا کم کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزمائش اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، پر دعوت و تبلیغ کے اپنے اس مشن سے دستبردار ہونے کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ اور آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے چچا ابو طالب سے، اللہ کی قسم یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، اور چاہیں کہ میں اس کام سے رک جاؤں، میں کبھی اس کام سے رکنے والا نہیں۔ حضرات یاد رکھو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ یہ جو مشن ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ ان جیسی سینکڑوں آیتیں قرآن مجید کی جو ہمیں اپنے اس فریضے کو یاد دلاتی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی نصرت اسی راستے سے آئے گی، ایک تو ہم خود اللہ کے دین پہ قائم رہیں، اور دوسرے اللہ کے دین کی طرف بلائیں، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید اسی راستے سے آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے آنے والی وحی نے فرشتوں کی حفاظت کی ذمہ داری اور گارنٹی اسی فریضے کی ادائیگی پر دی تھی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے پاس آپ کے رب کی جانب سے جو وحی آ رہی ہے اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تبلیغ کرنے پر، دعوت کرنے پر وعدہ کیا جا رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اسی لیے تفسیری روایتوں میں آتا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کے نزول سے قبل صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، آپ کا پہرا دیتے تھے، باڈی گارڈ بن کے کھڑے رہتے تھے صحابہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، آپ نے اپنے پہرے دار صحابہ سے کہا اب واپس ہو جاؤ، رخصت ہو جاؤ، اب کسی باڈی گارڈ اور پہرے دار کی ضرورت نہیں، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، وعدہ کر دیا، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کی نصرت اس راستے سے آئے گی جب آپ اللہ کی دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ یاد کرو مکے میں جب حالات بہت ہی ناگفتہ تھے، حالات بہت ہی کمزور نازک ہو گئے تھے، اللہ کی مدد کیسے آئی جانتے ہیں؟ حضرت عمر بالکل انہی حالات میں اسلام قبول کیے تھے، جب مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، مسلمان پریشان ہو رہے تھے، ان حالات میں حضرت عمر اسلام لا لیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے مکے کے ان نازک حالات میں مسلمانوں کو اتنا حوصلہ ملا، اتنی مدد ملی، وہ فرماتے ہیں ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، ما زلنا اعز منذ اسلم عمر، کہ جس دن سے مکے میں حضرت عمر اسلام لائے اس دن سے ہم سر اٹھا کر جینے لگے مکے میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام
مکی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتا تھا، اور وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نصرت تھی، اللہ کی ایک بہت بڑی مدد تھی۔ آج ضرورت ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ اسلام کیا ہے سمجھائیے، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف ہمارا کام ہے حق کیا ہے بتا دینا اور حق کیا ہے پہنچا دینا۔ جن دلوں میں خیر ہے وہ خود بخود اس کی طرف آئیں گے، اور یاد رکھیے ذرا سی محنت کیجئے، ذرا سی کوشش کیجئے اور نتیجے دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارے ساؤتھ انڈیا کے ادارے نے ایک کمپٹیشن رکھا، سیرت کمپٹیشن، کس کے لیے؟ اونلی فار نان مسلمز، غیر مسلمین کے لیے۔ ساؤتھ انڈیا کے ایک ادارے کا واقعہ ہے، ماضی قریب کا، چند سال پہلے کا۔ نان مسلمز کے لیے ایک سیرت کمپٹیشن رکھا۔ انہوں نے ایک ٹاپک دیا کہ پیارے نبی کی لائف ہسٹری پہ ایک مضمون لکھنا ہے، ایک مقالہ لکھنا ہے، اور اس میں بڑے بڑے انعامات انہوں نے رکھے۔ ہوا کیا جانتے ہیں؟ پہلا انعام اس کمپٹیشن میں ایک غیر مسلم لڑکی نے لیا۔ کیسے لیا؟ بہت اچھا مضمون اس نے لکھا، بہت اچھا مقالہ اس نے تیار کیا، اور جب انعام تقسیم کرنے کے لیے، انعامات بانٹنے کے لیے جلسے کا انعقاد عمل میں آیا اور اس لڑکی کا نام بلایا گیا، وہ غیر مسلم لڑکی جس نے بہترین مقالہ لکھا تھا پیارے نبی کی لائف ہسٹری پر، اسے انعام دینے کے لیے اسٹیج پہ بلایا گیا۔ اسٹیج پہ آئی اور آ کے اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا، انعام لینے سے انکار کر دیا۔ لوگ حیران رہے، کیا بات ہے، ماجرا کیا؟ پہلا نمبر تم نے لیا ہے، پہلا انعام تمہارا حق ہے۔ اس نے کہا یہ انعام، اس انعام کا مستحق تو آپ نے یہ کمپٹیشن غیر مسلمین کے لیے رکھا ہے، اور انعام کا مستحق بھی غیر مسلم ہوتا ہے۔ میں پیارے نبی کی لائف ہسٹری پڑھتے ہوئے، یہ مضمون تیار کرتے ہوئے ہی مسلمان ہو چکی ہوں، اب میں اس انعام کی مستحق نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سی محنت، ذرا سی کوشش کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین کی فضل سے، اس کے کرم سے ہماری یہ محنتیں، ہماری یہ کوششیں ثمرہ اور ہوں گی اور نتیجہ خیز ہوں گی، اور حالات بدلیں گے۔ امید کی کرن یہیں سے پیدا ہوگی۔ خود بھی دین پہ قائم رہیں، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں، نصرت الہی آسمان سے آتی رہے گی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ملک ہندوستان میں بھی اور سارے عالم اسلام میں، نہ صرف امت مسلمہ کی، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی ساری عوام، مسلم ہو کے غیر مسلم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔